یا سریع الرضا 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 اغفر لمن لا يملك إلى الدعاء فإنك فعال لما ہائے زینب ہائے زینب ہائے زینب ہائے زینب ہائے زینب ہائے زینب حسین 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 بادشاہ حسین دین ہے حسین کی پناہ حسین بے کفن حسین بے وطن حسین جو حسین جو حسین جو حسین ہائے زینب علی ہے قید نبھانے علی کے لال کے بعد چلی ہے قید نبھانے علی کے لال کے بعد چلی ہے قید نبھانے علی کے لال کے بعد چلی ہے قید نبھانے علی کے لال کے بعد نہ جانے ہو بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون صلوات اعزائے محترم، یہ سن 1427 ہجری کی مجلس شام غریبہ ہے۔ اس متبرک اور معزز مجلس کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور وہ آیات جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان کے نشانات 43 اور 44 ہیں۔ ان آیات میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے ایک جملہ فرمایا، پھر انسانیت کو مخاطب کیا، اور پھر اپنے حبیب کو مخاطب کیا۔ حبیب وما ارسلنا
من قبل کا الا رجالن، حبیب تم سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ رجال تھے یعنی مرد تھے. رجل رجل مرد، رجال اس کی جمع ہے یعنی بہت سے مرد. ما ارسلنا من قبل کا الا رجالن، ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سارے کے سارے رجال تھے. نوحی علیہم، ہم ان پر اپنی وحی کیا کرتے تھے، ہم ان تک اپنے پیغام کو بھیجا کرتے تھے. اور اب انسانیت سے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، دیکھو اگر تم جاہل ہو تو اہل الذکر سے پوچھو، اگر تم جاہل ہو تو اہل الذکر سے سوال کرو. بالبینات والزبر، اہل الذکر تمہیں واضح نشانیوں سے بھی جواب دیں گے، مقدس کتابوں سے بھی جواب دیں گے. یہ جملہ کہا گیا انسانیت سے، اور اب پھر پروردگار مخاطب ہوا پیغمبر اکرم سے. انزلنا الیک الذکر، حبیب ہم نے اس قرآن کو تیرے اوپر نازل کیا. لتبین للناس، تاکہ تو اس قرآن کو پوری انسانیت کے سامنے بیان کرے. ما نزل الیہم، یہ قرآن نازل ہوا ہے انہی کے لیے، لیکن بیان تو کرے گا. قرآن میرا، بیان تیرا. لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، یہ لوگ تیرے بیان میں، میرے قرآن میں غور و فکر سے کام لیں. ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب رجال تھے، رجال یعنی مرد، واحد رجل جمع رجال. جتنے بھی پیغام لانے والے بھیجے انہیں لکھا ہوا کوئی خط نہیں دیا بند لفافے میں. یعنی یہ جو پیغام ہے نا اللہ کا، وہ بند لفافے میں نہیں ہے کہ وہ لفافہ تمہیں لا کے دے دیا جائے اور تم کھول کے پیغام کو پڑھو. پیغام زبانی ہے، پیغام زبانی ہے. پیغام بھیجنے والا وہ، پیغام لینے والے تم. بھئی عجیب مرحلہ فکر ہے. پیغام بھیجنے والا وہ، پیغام لینے والے تم، پیغام لانے والے درمیان میں کچھ رجال. پیغام زبانی ہے، بھئی توجہ رکھنا. اب پیغام لینے والے کو پیغام بھیجنے والے کی فکر سے اتنا قریب ہونا چاہیے کہ بے عین ہی پیغام کو ریسیو کرے. پیغام لینے والا اتنا قریب ہو پیغام دینے والے کی فکر سے کہ بے عین ہی پیغام کو ریسیو کرے، اور اتنا عادل ہو، اتنا امانت دار ہو کہ بے عین ہی پیغام کو پہنچائے. جب لے رہا ہے پروردگار سے تو کمال عقل کی منزل پہ ہے، جب دے رہا ہے تو کمال دیانت کی منزل پہ. اسی کا نام عصمت ہے. تو اب پیغام لینے والے پیغام لے کر اس دنیا میں آئے، اور پروردگار نے آواز دی کہ ہم نے انہیں کیوں بھیجا. سورہ بقرہ، دوسرا سورہ قرآن مجید کا. کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. پوری انسانیت امت واحدہ کی صورت میں تھی. ہم نے اللہ نے بھیجے، انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، مبشرین خوشخبری سنانے کے لیے، منذرین ڈرانے کے لیے. پوری دنیا کے مفادات دو ہی چیزوں پہ ہیں، یا کچھ چاہتے ہو یا کسی چیز سے بچنا چاہتے ہو. تو ہم نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ مبشرین خوشخبری سنائے، فائدے کی باتیں بتلائیں، منذرین جہنم سے ڈرائیں، نقصان سے ڈرائیں. یہ سورہ بقر اور سورہ نحل 16واں سورہ قرآن مجید کا. آواز دی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. ہم نے ہر علاقے میں رسول بھیجے اور دو پیغام دے کر کہ اللہ کی عبادت کرو، نفس کی سرکشی سے پرہیز کرو. بشارت، نظارت، عبادت، نفس کے طاغوت سے پرہیز. دیکھ رہے ہو نا. اور اب سورہ حدید میں آواز دی لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے رسول بھیجے، نشانیاں دے کے بھیجا انہیں
انہیں کتاب دی, انہیں میزان عطا کی. کیوں؟ تاکہ انسانیت عدل پہ قائم ہو جائے. رسول آئے عدل پہ قائم کرنے کے لیے. تو ساری دنیا کے رسولوں کے فریضے جتنے بھی آ چکے, اب تو کوئی آنا نہیں ہے, اب کسی کو نہیں آنا, جتنے آ چکے, بشارت, نظارت, عبادت, اجتناب طاغوت اور عدل کا قیام. اور اب میرے نبی کا تذکرہ کہ ہم نے اس نبی کو کیوں بھیجا. سورہ جمعہ میں آواز دی, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا. اس کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ, آیات کی تلاوت کرے لوگوں پر. یزکیہم, انہیں پاک کرے. یزکیہم, انہیں پاک کرے. قرآن سنا دے, پاک کرے. اگر تنہا قرآن کافی ہوتا تو پاک کرنے کی بات نہ آتی. کبھی میں نے کہا تھا, لیکن اب یہ میری مجبوری ہے کہ جملہ درمیان میں آ گیا ہے تو سنتے جاؤ. وہ تلاوت کرنے والا, تم تلاوت سننے والے. وہ تزکیہ کرنے والا, تم تزکیہ کروانے والے. وہ تعلیم دینے والا, تم تعلیم لینے والے. نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے. یہ سورہ جمعہ. اور اب سورہ اعراف میں آواز دی میرے رسول کے مقاصد بعثت. الذین, 7واں سورہ قرآن کا 157ویں آیت. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. پوری آیت نہیں پڑھوں گا. ہم نے اس رسول کو اس لیے بھیجا کہ یامرہم بالمعروف, ساری اچھائیوں کو حکم دے. ینہاہم عن المنکر, ساری برائیوں سے روکے. یحل لہم الطیبات, ساری پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے. یحرم علیہم الخبائث, ساری خبیث چیزوں کو حرام کرے. یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم, اور تمہارے بنائے ہوئے قوانین اور دستوروں کو توڑ دے. اللہ کے قانون اور دستور کو رائج کرے. ساری برائیاں جانتا ہے, ساری اچھائیاں جانتا ہے, سارے طیبات جانتا ہے, سارے خبائث جانتا ہے, اور پھر امی ہے. دیکھو اب مباحث چھڑ گئے ہیں تو جملے سنتے جاؤ. رسول کو پہچانو. وہ سورہ جمعہ, یہ سورہ اعراف. اور اب وانزلنا, سورہ نحل. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. حبیب, اس قرآن کو ہم نے اس لیے نازل کیا کہ تو بیان کرے گا. تو بیان کرے گا. دیکھو بیان کی بڑی اہمیت ہے. اور اب میں دلیل دینے جا رہا ہوں, اس دلیل کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا. بیان کی بڑی اہمیت ہے. کیا بھول گئے سورہ قیامت میں کہنے لگا؟ سورہ قیامت ایک عجیب و غریب سورہ ہے. اس سورے میں آواز دی ان علینا جمعہ و قرآنہ, اس کتاب کو جمع کروا دینا اور اس کتاب کو پڑھواتے رہنا نسل بعد نسلی, یہ ہمارا کام ہے. اور اب حبیب جب ہم اسے پڑھ لیں تو تم اس پڑھنے کی پیروی کرو. اس کے بعد کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں, بس توجہ رہے. ثم ان علینا بیانہ, اس کے بیان کی ذمہ داری ہماری ہے, کسی اور کی نہیں ہے. کوئی مفسر اپنی رائے سے اس کے معنی معین نہ کرے. بیان کی ذمہ داری ہماری ہے. توجہ رہے, توجہ. سورہ قیامت بیان کی ذمہ داری ہماری. کس نے کہا؟ اللہ نے. کہ بیان کی ذمہ داری ہماری ہے. مالک یہ پوری کیسے ہوگی؟ کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اب یہ دو مقامات کی آیتیں ہو گئی بیان رسول کے سلسلے میں. بھائی توجہ رکھنا. اور اب یہ آیت وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس. حبیب, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا, تو اسے بیان کرے گا, کوئی اور بیان نہیں کرے گا. اور اسی سورے میں پھر کہا وما انزلنا الیک الکتاب, سورہ نحل, الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. حبیب, ہم نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا ہے کہ تو اسے بیان کرے گا. حق تفسیر اور حق تشریح فقط تیرے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے. لوگوں کے اختلافات میں فیصلے تو کرے گا. بیان کی روشنی میں
بھائی توجہ رہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ پہلی آیت. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. حبیب تم بیان کرو گے، تم بیان کرو گے، تمہارے بیان کے بغیر یہ کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی. تو جو کتاب زمانے رسول میں سنت کے بغیر کافی نہ ہو تو بعد رسول کیسے کافی ہو جائے گی؟ دیکھو اگر قرآن سمجھ میں آ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی محنت سوارت ہے. کیا عرض کروں اپنے سننے والوں کی خدمت میں، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تمہارے وسیلے سے پوری انسانیت کو پیغام ہے. قرآن کا چیلنج تو دیکھو، پوری انسانیت کو چیلنج ہے. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر شے کا بیان ہے. اب اگر تمہیں نہ ملے تو ان کے پاس جاؤ جو اس کتاب کے وارث ہیں. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، پوری آیت نہیں پڑھوں گا، اس میں ہر شے کا بیان ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. سورہ انعام، کوئی خشک اور کوئی تر اس دنیا کا ایسا نہیں ہے جو اس کتاب میں موجود نہ ہو. سورہ نبا وکل شیء احصیناہ کتابا، ہم نے ہر شے کا ذکر اس کتاب کے اندر کر دیا ہے. تو کتاب اتنی بڑی کہ کوئی شے نہیں چھوٹی. بھائی توجہ رہے، پیغام اور پیغام بر، پیغام قرآن، پیغام لانے والا محمد. توجہ رہے، پیغام قرآن ہے، پیغام لانے والا محمد ہے. کوئی شے قرآن سے چھوٹی نہیں ہے. اور اس چیلنج کو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی چیز پوچھو گے تو میں تمہاری خدمت میں پیش کروں گا، لیکن یہ اس کا موقع نہیں ہے، یہ اس کا موقع نہیں ہے. تو کتنی بڑی کتاب ہے قرآن، کتنی بڑی کتاب ہے. کچھ اندازہ ہوا؟ توریت بھیجی لیکن اسے معجزہ بنا کے نہیں بھیجا. انجیل بھیجی اللہ نے لیکن اسے معجزہ بنا کے نہیں بھیجا. زبور بھیجی اللہ نے لیکن اسے معجزہ بنا کے نہیں بھیجا. یہ اکیلی کتاب ہے، یہ اکیلی کتاب ہے جو معجزہ بن کے آئی. تو توریت قرآن جیسی نہیں، زبور قرآن جیسی نہیں، انجیل قرآن جیسی نہیں، یعنی پیغام قرآن جیسا نہیں. بھائی توجہ رہے، توجہ رہے. وہ پیغام جو اللہ نے بھیجا وہ قرآن جیسا نہیں. یعنی پچھلی کتابیں، توجہ، پچھلی کتابیں جب قرآن جیسی نہیں تو پچھلے انبیاء محمد جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ لفظ بدل دوں کہ توریت قرآن جیسی نہیں اور ہم محمد جیسے. عجیب مرحلہ فکر ہے، یہ عجیب مرحلہ فکر ہے. بھائی اب میں ناگزیر ہے یہ مرحلہ کہ میں تمہارے سامنے آل عمران کی وہ آیت پیش کروں جو میں نے بار بار پیش کی ہے. تیسرا سورہ قرآن مجید کا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے سارے انبیاء سے عہد لیا. کس سے لیا بھائی؟ نبیین جمع ہے نبی کی اور اس پر الف لام لگا ہے النبیین. ٹھیک ہے نا؟ 100% انبیاء. جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ میرے اس ترجمے کو پسند کریں گے. 100% انبیاء، ان سے ہم نے عہد لیا. کس سے لیا؟ 100% انبیاء سے. کیا عہد لیا؟ کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے کے بھیجوں گا، ثم جاءکم رسول، اور پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، لتؤمنن بہ، تو تم اس پر ایمان لاؤ گے. یہ ہے مقام محمد. بھائی رکے رہو
سارے انبیاء سے ہم نے عہد لیا نا سارے انبیاء سے. اچھا سارے انبیاء سے عہد لیا تو ایک ساتھ یہ سارے انبیاء اللہ کو ملے کہاں؟ یہ تم سے سوال ہے, اس بیدار مجمع سے سوال ہے. اس لیے کہ ایک کے بعد دوسرا آیا, دوسرے کے بعد تیسرا آیا, تیسرے کے بعد چوتھا آیا, 10-20 ایک ساتھ بھی رہے ہوں گے, لیکن سارے تو ایک ساتھ کبھی نہیں تھے نا. یہ کہاں لے لیا؟ یہ کہاں لیا؟ عالم ارواح میں. عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء سے عہد لیا. بھائی کس سے لیا؟ انبیاء سے. تو نبی 40 برس کے بعد نبی نہیں بنتا, عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. جاؤ نبیوں, تمہیں کتاب دوں گا, حکمت دوں گا, بھیج دوں گا. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, پھر آخر میں ایک رسول آئے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تم پر واجب ہے کہ اس رسول پہ ایمان لاؤ. وَلَا تَنْصُرُنَّهُ, اور تم پر واجب ہے کہ اس رسول کی مدد کرو. کس پر واجب ہے؟ نبیوں پر واجب ہے کہ محمد کی مدد کریں. آج تک تو ہم یا اللہ مدد سن رہے تھے, یہ یا رسول مدد کہاں سے آ گیا؟ اچھا بھائی, تو اب سمجھ میں آ گیا مقام محمد عربی, مقام ختم نبوت سمجھ میں آیا. سارے نبی اس کے مومن, سارے نبی اس کے مددگار. بھائی مقام نبوت کو اگر سمجھنا ہے, محمد کی نبوت کو اگر سمجھنا ہے تو جملہ سنو اور اس جملے کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا. عجیب مرحلہ فکر ہے. قول آیت تو دیکھو, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حبیب تو کہہ دے, آیت شروع ہو رہی ہے قل سے. قل حبیب تو کہہ دے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, فاتبعونی, تو میری پیروی کرو, میرا اتباع کرو. فاتبعونی, تم میرا اتباع کرو. محبت کا دعویٰ ہے اللہ سے, اتباع کرو میرا, یعنی اتباع میرا, محبت اللہ کی. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. تو ہم پر واجب ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کا اتباع کریں. رکے رہنا. اور اب ایک آیت سننا, سورہ یونس, 10واں سورہ قرآن مجید کا, 15ویں آیت. پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا, وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے, وہ حبیب تم سے کہتے ہیں ایتے بے قرآن غیر حاضہ او بدل ہو. جاؤ دیکھنا, 15ویں آیت ہے, 10واں سورہ ہے. حبیب وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے, ان کا مطالبہ کیا ہے؟ 2 مطالبے. ایتے بے قرآن غیر حاضہ, ہمیں کوئی دوسرا قرآن دے دیں, یعنی قرآن لینے کو تیار ہیں لیکن یہ نہیں کوئی اور. اور بدل ہو, یا اسی قرآن میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں. تو تبدیلی کا مزاج تو ہے, تبدیلی کا مزاج تو ہے. اب اگر رسول اکیلا قرآن چھوڑ کے جائے تو تبدیلی کا خطرہ ہے یا نہیں؟ میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا جب تک اپنی اولاد کو ساتھ میں نہیں چھوڑوں گا. ہمیں کوئی دوسرا قرآن دے دیں اس کے علاوہ. اور بدل ہو, یا اسی قرآن میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں. قول, یہ آیت بھی پیغمبر سے کہتی ہے کہ کہو قل. اس سے پہلے میں نے جو آیت پڑھی, قل ان کنتم تحبون اللہ, اب یہ آیت بھی کہتی ہے قل, حبیب کہہ دو, ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, میری کیا مجال, تیور تو دیکھو آیت کے, میری کیا مجال کہ میں اپنی مرضی سے قرآن میں تھوڑا بہت بدل دوں. میری ہمت نہیں ہے کہ میں قرآن میں کوئی تبدیلی کروں. ان اتبعو الا ما یوحى الیہ, میں تو صرف وہ کرتا ہوں جو مجھ پر وحی ہوتی ہے, میں وحی کی پیروی کرتا ہوں.
تو تم سے کہا گیا کہ محمد کی پیروی کرو. محمد نے آواز دی کہ میں وہی کی پیروی کرتا ہوں. یہاں تک آ گئے نا میرے ساتھ بھائی؟ بہت توجہ ہے. 10واں سورہ 15ویں آیت. اور اب ایک عجیب و غریب مرحلہ فکر. سورہ یوسف 12واں سورہ قرآن مجید کا، آیت کا نشان 108. قل، یہ آیت بھی قل سے شروع ہوتی ہے. ہذہ سبیلی، بھائی سننا. قل ہذہ سبیلی، رسول کہہ دے کہ یہ دین میرا راستہ ہے. سارے انبیاء دین لے کے آئے اور محمد چلتے گئے، راستہ بنتا گیا. قل سورہ یوسف، قل ہذہ سبیلی، یہ دین میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف. علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ. پورا پیغام لیا ہے نا، ذہن میں ہے ابتدائی جملہ، پورا پیغام اس کے پاس ہے. علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ. توجہ رکھنا، پوری بصیرت کے ساتھ میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور اللہ کے دین کو پھیلا رہا ہوں. انا، ایک میں ہوں، ومن اتبعنی، اور ایک وہ ہے جو میری مکمل پیروی کرتا ہے. یا رسول دعوت دے یا وہ دعوت دے جو پوری پیروی کرتا ہو، پورا اتباع کرتا ہو. کوئی ہے جو پورا اتباع کرتا ہے، پورا اتباع کرتا ہے. پڑھوں سورہ شورا کی آیت 26واں سورہ قرآن مجید کا. وانذر عشیرتک الاقربین، ذو العشیرہ کی مشہور آیت ہے. وانذر عشیرتک الاقربین، حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں تک پیغام نبوت پہنچا دو. واغفر جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور جو مومنین ہوں ان کے لیے اپنے کندھے کو جھکا دینا. لمن اتبعک من المؤمنین، مومنین میں سے جو مکمل اتباع کریں، ان کے لیے، سارے مومنین کے لیے نہیں، جو مکمل اتباع کریں ان کے لیے کندھے کو جھکا دینا. اب محمد کا کندھا جہاں جھک جائے، بھائی بہت توجہ رکھنا، جہاں کندھا جھک جائے، جہاں کندھا جھک جائے رسول کا، وہاں اتباع مکمل ہے. اور نہیں ملے گا جھکتا ہوا کندھا. یا حسنین کے لیے ناقہ بنتے وقت جھکے گا، یا علی سے بت توڑواتے وقت جھکے گا. دو ہی موقعوں پر تو میرے نبی کا کندھا جھکا، یا عید کے دن ناقہ بنتے ہوئے جھکا نوازوں کے لیے، یا فتح مکہ کے دن جب بتوں کے توڑنے کی باری آئی تو کہا علی میرے کندھے پہ چڑھ کر ان بتوں کو توڑ دو. کچھ یاد آیا؟ نہیں بھائی نہیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان کے وسیلے سے ان سارے سامعین و ناظرین تک اس پیغام کو پہنچانا چاہ رہا ہوں. علی میرے کندھے پہ چڑھ کر ان بتوں کو توڑ دو. کیا شہر مکہ جیسے بڑے شہر میں کسی گھر میں کوئی سیڑھی نہیں تھی؟ پیغمبر اکرم سیڑھی منگوا کے اور کہتے چڑھ کے بتوں کو توڑ دو؟ کہا نہیں، یہ کام ہے بشگنی کا، تو بت پرست کی سیڑھی بھی استعمال نہیں ہوگی. توجہ رکھنا. اب وہ آگے بڑھے جس نے کبھی بتوں کے آگے سر نہ جھکایا ہو. علی میرے کندھے پہ آ جاؤ. تاریخ ہے، یہ تو تاریخ ہے. اب علی کندھے کے اوپر ہیں. اب میرا جی چاہتا ہے کہ آن دا ریکارڈ ایک جملہ کہہ کے جاؤں. دیکھو واقعات تو وہی ہے لیکن کبھی کبھی سن لیا کرو. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، تاریخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، تو پیغمبر نے مجمع عام میں یہ کہا کہ میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں، اگر کسی کا کوئی حق میرے اوپر ہے تو وہ لے لے. یاد ہے واقعہ؟ کسی شخص نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میرا ایک حق ہے. کہا کیا ہے؟ یا رسول اللہ حق یہ ہے کہ ایک دن آپ اپنی سواری کے ناقے کو تازیانہ مار رہے تھے اور وہ تازیانہ اتفاق سے مجھے لگ گیا، تو میں اس کا قصاص لینا چاہتا ہوں. پہچانو گے میرے رسول کو؟ بہت آسان جواب تھا، بہت آسان جواب تھا کہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں مار رہا ہوں اپنے سواری کے ناقے کو. یہ تو غلطی سے لگ گیا نا، چوک. تو چوک کا قصاص تو نہیں ہوتا. میرے نبی نے یہ نہیں کہا. اچھا میرے نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ
میں نے زندگی میں کبھی اپنی سواری کے ناکے کو تاجانہ نہیں مارا. تو غلط کہہ رہا ہے. میرے نبی نے یہ بھی نہیں کہا لا تاجانہ. بھائی میرا نبی جھوٹا حق دینے کے لیے تیار ہے, تم سچا حق تو دے دیا کرو. میرے نبی کا کمال دیکھو, کہا تاجانہ لاؤ. جب تاجانہ آیا, میں واقعے کو مختصر کر رہا ہوں, فرمانے لگے کہ تاجانہ لاؤ. جب تاجانہ آ گیا, پیغمبر نے قمیص ہٹا دی. اس نے ایک سچویشن بنائی تھی, ایک صورت حال بنائی تھی کہ اپنے ہونٹ دوش رسول پر رکھ دے. بھئی ایسا ہے یا نہیں؟ دیکھو اب یہ محبت کا یہ بھی ایک طریقہ ہے, محبت کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ساتھی نے ایک صورت حال بنائی کہ میرے ہونٹ دوش محمد تک پہنچ جائیں. اس نے چوما دوش محمد کو, تو ساتھی وہ جس کے ہونٹ دوش محمد تک پہنچے, اور علی وہ جس کے پاؤں دوش محمد تک آ جائے. علی کے پاؤں دوش محمد پہ ہیں. اب جاؤ, محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جو جملہ لکھا ہے وہ جملہ دیکھو ان کی کتاب میں کہ یا علی تو کار حاکمی کنی من بار حاکمی کا شام. علی تو حق کا کام کر رہا ہے اور میں حق کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں. علی ہے حق. اب اگر یہ نہ مانو تو میرے نبی کی حدیث تو مانو گے, الحق مع علی وعلی مع الحق. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. تو اتنی بات تو طے ہو گئی کہ جہاں جہاں علی ہوگا وہی حق ہوگا. بہت توجہ رکھنا, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, توحید حق ہے علی ساتھ ہے, نبوت حق ہے علی ساتھ ہے, قیامت حق ہے علی ساتھ ہے, موت حق ہے علی ساتھ ہے, میزان حق ہے علی ساتھ ہے, صراط حق ہے علی ساتھ ہے, جنت حق ہے علی ساتھ ہے. تو اب اگر ہم ساتھ ہو جائیں تو اعتراض کیا ہے؟ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں اپنے سننے والوں کو روک رہا ہوں اور اب پھر واپس جا رہا ہوں میں. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. آیات اتباع تو ذہن میں رہیں گی نا, جو میں نے آیتیں آپ کی خدمت میں ہدیہ کی کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, محبت اللہ سے اتباع میرا, ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. دوسری آیت, یہ آیتیں ذہن میں محفوظ کرتے جاؤ, اسی لیے ان کو تمہاری خدمت میں پیش کر رہا ہوں. وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. جھکتا ہوا شانہ, یہاں تک آگے جھکتا ہوا شانہ یہ حسنین کے لیے ہے یا علی کے لیے ہے. اب آیت کو برداشت کرو گے؟ میں سننا خدا کی قسم, لیکن یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں سے مجھے آگے جانا ہے اور اس مرحلہ فکر پر رکنا ناگزیر ہے. تو اب جو مکمل اتباع کرنے والے نظر آئے, مکمل اتباع کرنے والے نظر آئے, علی نظر آئے, حسن نظر آئے, حسین نظر آئے. اور اب سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھوں, والسلام علی من اتبع الہدی, جو اتباع کرے اس پر سلام ہوگا, تو علیہ السلام کہنا. اس لیے ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگتا ہے. بھائی یہاں تک تو آ گئے نا میرے ساتھ, تو بس اب گفتگو تلخیص میں جائے. اتباع سمجھ میں آ گیا؟ سورہ ابراہیم 14واں سورہ قرآن مجید کا, ابراہیم علیہ السلام کا جملہ جا کے دیکھو قرآن میں, فمن تبعنی فإنہ منی. کیا کمال کا جملہ ہے. فمن تبعنی, ابراہیم کہہ رہے ہیں جو میرا اتباع کرے پورا, فإنہ منی, وہ مجھ سے ہے. یہ منی سمجھ میں آ گیا؟ یہ منی سمجھ میں آ گیا؟ فإنہ منی, جو مکمل اتباع کرے وہی منی ہے. یہی سبب ہے کہ کسی اور کے لیے منی نہیں ملتا. علی منی وانا منہ, فاطمہ تو بدت منی,
حسن منی وانا منو، حسین منی وانا من حسین. یہ منو دیکھ رہے ہو نا، منو اس سے. جاؤ سورہ ہود 11واں سورہ قرآن مجید کا. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. تم ہمارے رسول کا انکار کرو گے؟ ہم نے اسے معجزہ دے کے بھیجا ہے اور ایک ایسا گواہ دے کے بھیجا ہے جو منہ اسی سے ہے، غیر نہیں ہے. میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں؟ بڑی نازک منزل ہے، جس نازک منزل پر روک رہا ہوں میں. سورہ برات کو بھیجنے کی منزل آئی، جبریل پیغام لائے، لا یؤدیہا الا انت اور رجل منک. یا تم لے جاؤ یا وہ رجل لے جائے جو تجھ سے ہے. یا تم لے جاؤ یا وہ رجل لے جائے، مرد. یہ جو لفظ مرد استعمال ہوا ہے نا، یہ عورت کے مقابلے پہ نہیں ہے. رجل ہمت والا، جرأت والا، بہادری والا، شجاعت والا. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا. جتنے بھی تم سے پہلے رسول بھیجے وہ سب رجل تھے. اچھا تو حبیب جتنے تم سے پہلے رسول بھیجے وہ سب رجل تھے، تو رسالت تو ختم ہو گئی، نبوت بھی ختم ہو گئی، کیا رجولیت بھی ختم ہوئی؟ سنو گے سورہ احزاب 33واں سورہ قرآن مجید کا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. کیا کمال کی آیت ہے. من المؤمنین رجال، مومنین میں کچھ رجال ہیں، سب رجال نہیں ہیں. صدقوا ما عاهدوا الله عليه، انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا وہ سچا کر دکھلایا. فمنهم من قضى نحبه، ان میں کوئی ایسا ہے جو گزر گیا. ومنهم من ينتظر، اور کوئی ایسا ہے جو انتظار کر رہا ہے. جب تک آیت باقی ہے ایک انتظار کرنے والے کا وجود ضروری ہے. اور سنو گے سورہ اعراف کی آیت، پوری آیت نہیں پڑھوں گا. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. میدان حشر میں ایک بلند مقام پر کچھ رجال کھڑے ہوئے ہوں گے اور ایک ایک کو چہرے سے پہچان رہے ہوں گے. رجال سمجھ میں آ گئے؟ رجال مرد، واحد رجل، ٹھیک ہے نا. اب اگر رجل سمجھ میں آ جائے تو سارے رجال سمجھ میں آ جائیں گے. بھئی اتنی سی تو بات رہ گئی ہے کہ تمہیں میں نے رجال کے سلسلے میں کچھ تھوڑی سی آیتیں ہدیہ کی. رجال جمع ہے رجل کی، رجل ایک، رجال بہت سے مرد. اگر رجل سمجھ میں آ جائے تو سارا سلسلہ سمجھ میں آ جائے گا. بھائی رجل اب بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو میں کیا کروں؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا. مشہور روایت ہے نا، میں نے تو پوری روایت بھی تمہارے سامنے نہیں پڑھی. لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں جسے علم دوں گا وہ رجل ہوگا. وقت نہیں ہے، بس آخری ٹکڑا سن لو. لا یرجعو، کیا شائستگی ہے زبان نبوت کی. لا یرجعو حتی یفتح اللہ بین یدیہ، وہ واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھوں پر خیبر کو فتح نہ کر دے. فتح کرے گا اللہ، ہاتھ استعمال کرے گا اس کے. اب ید اللہ کے معنی سمجھ میں آئے یا نہیں آئے؟ عجیب مرحلہ ہے. انہی رجال میں ایک رجل کا نام ہے حسین. پہچانا؟ یہ وہ ہے جو منی ہے.
یہ وہ ہے جو منی ہے، یہ وہ ہے جو راکب دوش رسول ہے۔ میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں اس شہزادے کے سلسلے میں۔ پیغمبر اکرم مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، کسی گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، کسی بچے کی۔ سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے، کسی گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، پیغمبر کھڑے ہو گئے، کہا بچے کو چپ کراؤ، بچے کو بہلاؤ، اسے خاموش کراؤ۔ بچے کا رونا رک گیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی اہمیت؟ کہا میں کیا کروں، اس کے رونے کی آواز میرے حسین کے رونے کی آواز سے مشابہ ہے۔ اجرکم اللہ۔ سمجھ میں آیا؟ حسین رجل ہے، رجل ہے، حسین رجل ہے۔ اور جب نانا کے دین پہ وقت آیا تو حسین نہ اٹھے تو پھر کون اٹھے؟ اٹھا، اور اس شان کے ساتھ اٹھا کہ ان کانا دین و محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف و خزینی، اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ۔ تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو، میرے گلے کو کاٹ دو۔ لیکن کیا کریم ہے حسین! دیکھو کریم کہتے ہیں بہت بڑے سخی کو، ایسا سخی جس کی سخاوت کی انتہا نہ ہو وہ ہے کریم۔ کیا کریم ہے حسین کہ کہا تھا تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو، لیکن جب وقت آیا ہے تو صرف اپنا گلا نہیں، 72 گلے۔ اجرکم اللہ۔ اپنے منشور کا اعلان کیا اور اعلان کر کے مدینے سے روانہ ہوئے۔ 3 شعبان کو مکے پہنچے۔ پھر اس دن جب بھرا ہوا مجمع تھا خانہ کعبہ کے چاروں طرف، یہ کہہ کے چلے کہ حاجیوں کے بھیس میں میرے قاتل آ گئے اور میں یہ پسند نہیں کرتا، میں پسند نہیں کرتا کہ میرے خون کے بہنے سے خانہ کعبہ کی حرمت زائل ہو۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ کچھ جانتے ہو نا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ فرزند رسول آپ نے طے کر لیا ہے کہ آپ کو جانا ہے، آپ جائیں، لیکن ان بیویوں کو تو نہ لے جائیں۔ راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی ابن عباس نے یہ کہا کہ ان بیویوں کو یہیں چھوڑ جائیں، کسی محمل سے کسی بیوی کی آواز آئی کہ ابن عباس بہن کو بھائی سے چھوڑانا چاہ رہے ہو۔ اجرکم اللہ۔ صحراؤں کو اور بیابانوں کو عبور کرتا ہوا آل محمد کا یہ قافلہ 2 محرم کو سرزمین کربلا پہ وارد ہوا۔ میں نے کبھی کہا تھا حسین کب پہنچے؟ 2 محرم کو خیمے لگے، خیمے جلے کب؟ 10 محرم کو۔ بڑی بڑی تہذیبیں مٹ گئیں، لیکن 8 دن کے لیے جو آبادی بنی تھی نا وہ آج تک قائم۔ یہ ہے حسین ابن علی کا معجزہ۔ اجرکم اللہ، یہ ہے حسین ابن علی کا معجزہ۔ 2 محرم کو خیمے لگے، حسین کے بچے ہیں اور شدائر ہیں۔ 4 محرم کو فوجیں آئیں،
اور شام کے وقت ان فوجوں نے اصرار کیا کہ خیمے ہٹا دیے جائے. سنو گے؟ 4 محرم کو حسین کے لوگوں نے جتنا پانی ذخیرہ کر لیا تھا 5 اور 6 محرم کو وہ کام آیا. 7ویں محرم کی صبح کو حسین کے بچے تھے اور سوکھے کودے تھے. اجرکم اللہ. 9 محرم کی شام کو حسین پر پہلا حملہ ہوا اور حسین نے کہا بھیا عباس جاؤ ان سے کہو کہ حسین کو عبادت بہت پسند ہے, وہ ایک رات اپنے اللہ سے راز و نیاز کرنا چاہتا ہے. مہلت ملی, پوری رات خیمے حسینی سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں پوری رات. لہم دویٌ کا دوی النحل, مقتل کے الفاظ ہیں کہ اصحاب حسین اس طریقے سے تلاوت قرآن کر رہے تھے جیسے شہد کی مکھیاں بھر بنا. صبح ہوئی, بہت احمد نہیں دوں گا, صبح ہوئی, کہا اکبر ذرا لہجہ محمد میں انہیں اذان تو سناؤ. اکبر نے کہا اللہ اکبر, اور خیموں میں بیبیاں بال کھول کے کھڑی ہو گئی کہ پروردگار اس آواز کو باقی رکھ, شبیہ رسول ہے. اذان ہوئی, پانی نہیں تھا, فوج حسین نے تیمم کیا, صبح کی نماز ہوئی. ادھر صبح کی نماز تمام ہوئی اور ایک مرتبہ پیسر سعد نے کمان میں تیر جوڑا اور کہا لشکر والوں گواہ رہنا. دیکھو ذرا یہ جملہ رک کے سننا. پیسر سعد نے تیر جوڑا کمان میں اور کہنے لگا لشکر والوں گواہ رہنا کہ پہلا تیر حسین کی طرف میں پھینک رہا ہوں تاکہ میں امیر سے انعام لے سکوں. لشکر والوں گواہ رہنا, یہ گواہی سمجھ میں آ گئی؟ 2 گواہیاں ہیں کربلا کے میدان میں. ابن سعد نے کہا لشکر والوں گواہ رہنا, اور جب اکبر جا رہے تھے تو حسین نے اپنی ڈاڑی اپنے ہاتھوں میں لی, اللہ کا ارشاد فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, مالک تو گواہ رہنا. مالک تو گواہ رہنا. اب لڑنے کے لیے اسے بھیج رہا ہوں جو رفتار میں, گفتار میں, کردار میں, شکل و صورت میں تیرے رسول کے مشابہ ہے. جنگ شروع ہوئی, وقت نہیں لوں گا, رو چکے تم, رو چکے. جنگ شروع ہوئی, کیا کیا حسین نے؟ حسین گئے, کسی نے پکارا, حسین گئے. شان سنو گے؟ حسین اس شان سے جاتے تھے میدان میں کہ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے گئے. کسی شہید نے پکارا کہ فرزند رسول مدد کے لیے آئے, گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے گئے, دوڑاتے ہوئے, اور جھک کر اس کی لاش اٹھائی اور ایک ہاتھ سے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے واپس لائے. یہ ہے میرے مولا کی شجاعت. لیکن جب جوان بیٹے نے پکارا تو گھٹنیوں کے بل چلے. جب جوان بیٹے نے آواز دی تو حسین زانو کے بل بیٹھ گئے اور گھٹنیوں کے بل چلے اور پکارتے چلے آئین علی, آئین علی, علی اکبر کہاں ہو؟ بس بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, حسین پہنچے. دیکھا بیٹا تڑپ رہا ہے. تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جب بیٹے نے قضا کی تو ایک مرتبہ بوڑھے باپ نے گھٹنے ٹیک کر دونوں ہاتھ لاش کے نیچے رکھے اور یا علی کہہ کے لاشا اٹھایا. مجھے معاف کر دینا, خیبر کا دروازہ اٹھانا بڑی بات تھی, لیکن یہ اس سے بھی بڑی بات ہے.
اجرکم اللہ. اصحاب گئے, انصار گئے, آوان گئے, اولاد مسلم ابن عقیل گئی, اولاد عقیل گئی, سب گئے. اور اب جب میرا مولا اکیلا ہوا تو ایک مرتبہ آواز دی, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا, ہے کوئی اہل حرم کی عبادت کرنے والا. راوی کہتا ہے, سننا بھائی سننا, یہ وہ مرحلہ ہے جس مرحلے میں تمہیں روکوں گا. جب حسین آواز دے رہے تھے نا, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا, حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی میرے استغاثے پہ لبیک کہنے والا, حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ, ہے کوئی حرم رسول کی حفاظت کرنے والا. تو کہیں سے کوئی جواب نہ آیا, لیکن ایک طرف سے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سید سجاد ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لیے لڑکھڑاتے ہوئے چلے. پھوپھی ابا میرا بابا مدد کے لیے پکار رہا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حسین آئے, حسین نے تسلی دی, حکم دیا سجاد اپنے خیمے میں جاؤ. یہ ایک رد عمل تھا حل من ناصر ینصرنا کا, ایک رد عمل. اور دوسرا رد عمل سنو گے. حسین نے سنا کہ ایک خیمے سے بکا کی آواز بلند ہو رہی ہے. آئے اس خیمے کے دروازے پر, کہا بہن اس خیمے سے یہ گریہ و بکا کی آواز کیسی؟ کہا بھیا کیا بتلائیں, جیسے ہی آپ کی آواز بلند ہوئی حل من ناصر ینصرنا, چھوٹے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرا دیا. میرے عزیزو, میرے دوستو, اس مجلس کو اصغر کے تذکرے پہ ختم ہونا ہے نا, سکینہ اور اصغر کے تذکرے. تو ذرا ایک جملہ سنتے جاؤ. جب 6 مہینے کا کربلا میں ہے, جب چلے ہوں گے کتنا بڑا ہوگا, کتنا بڑا ہوگا, 8-10 دن کا بچہ, یہی تو ہوگا نا. جب قافلہ چلا ہے, مدینے سے باہر نکلا, تو ایک مرتبہ ابو الفضل عباس نے کہا کہ مولا رک جائے, بیمار بیٹی آ رہی. حسین نے ایک بیمار بیٹی چھوڑی تھی, بیمار بیٹی آ رہی. اب جو حسین نے منہ سے دیکھا تو دیکھا بیمار بیٹی دادی کا ہاتھ تھامے ہوئے یہ کہتی ہوئی آ رہی ہے, محلن محلن یا ابھی, بابا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ بابا. حسین نے کہا قافلے کو روک دیا جائے, حسین نے کہا قافلے کو روک دیا جائے. بیویاں اتری, آئی بچی, بابا کو سلام کیا. کہا بابا میں اس لیے نہیں آئی کہ اصرار کروں کہ آپ مجھے میرے ساتھ اپنے ساتھ لے چلیں, نہیں اس لیے نہیں آئی. کہا پھر, کہا بابا میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ اپنے بھائی کو ایک نظر اور دیکھیں. اصغر کو ایک نظر اور دیکھ لوں. سب کو سلام کیا, بچے کو گود میں لیا. دیر تک بیمار بیٹی پیار کرتی رہی. جب بہت دیر ہو گئی تو شہزادی زینب نے اصغر کو لینا چاہا, اصغر گود میں نہ آیا. کسی اور نے گود میں لینا چاہا, بچہ گود میں نہیں آیا. سید سجاد آگے بڑھے, بچہ گود میں نہیں آیا. ایک مرتبہ حسین آگے گئے, اصغر کے کان میں کچھ کہا, بچہ ہومک کے آ گیا حسین کی آغوش میں. کسی نے کہا مولا آپ نے کیا کہا؟ کہا بس اتنا پوچھا تھا کہ اصغر کربلا نہیں چلو گے. چھوٹا بچہ سمجھ میں آ گیا. تو دیکھو میرا تم سے جھگڑا ہو سکتا ہے, میرا تم سے جھگڑا ہو سکتا ہے, میرا تم سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن 6 مہینے کے بچے سے کیا اختلاف؟ سوچو سوچو اس بات کو, پھر میں آگے بڑھوں گا. بہن یہ خیمے میں اضطراب کیسا؟ کہا بھیا بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے. کہا لاؤ شاید میں اس کے لیے پانی لاؤں. بچے کو گود میں لیا, آبا کا سایہ کیا, میدان میں آئے, اور میدان میں آنے کے بعد کہا کہ اے قوم جفاکار, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے.
اور یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے سے پانی پی لوں گا تو میں اسے جلتی ریٹی پہ لٹا دیتا ہوں. تم خود آ کر پانی پلاؤ. یہ وہ وقت تھا جب فوجی عزیز منہ کو پھیر پھیر کر رو رہی تھی. ایک مرتبہ ابن سعد نے کہا ایک کلام اور حسین فرمولا حسین کے کلام کو قطع کر دے. تیر چلا فن قلب الصبی بین ید الامام. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. واپس آئے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کہتے ہوئے خیمے کے دروازے پہ لائے. دوڑتی ہوئی سکینہ آئی. کہا بابا میں پہچان گئی کہ آپ مجھ سے زیادہ اصغر کو چاہتے ہیں. اسے پانی پلانا ہے. میں پیاسی ہوں. ایک مرتبہ ہوا کا دامن الٹ دیا. بیٹی اصغر پانی پی کے نہیں آیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اصغر کو دفن کیا. میدان میں آئے اور اب آنے کے بعد آواز دی اب بھوکے کی جنگ دیکھو, اب پیاسے کی جنگ دیکھو, اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا, اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا. یہ کہتے جاتے تھے, تلوار چلاتے جاتے تھے کہ تم نے میرے عباس کو بھی نہ چھوڑا, تم نے میرے اکبر کو بھی نہ چھوڑا, تم نے اصغر کو بھی شہید کر دیا. حسین تلوار چلاتے جاتے ہیں, فوجیں بھاگتی جاتی ہیں. ایک مرتبہ پہلو سے آواز آئی بیٹے کب تک جنگ کرے گا. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر جم کر ذوالجناح پہ بیٹھ گئے. ایک مرتبہ تلواریں آئی, تیر آئے, تبر آئے, نیزے آئے. میرا مولا زخمی ہوتا چلا. جب گھوڑے سے زمین پہ آیا, دیکھو ایک جملہ سننا, ایک جملہ سننا. ہم جانوروں کے احسان کو بھی فراموش نہیں کیا کرتے. حسین اتنے زخمی تھے کہ خود سے گھوڑے سے اتر نہیں سکتے تھے. با وفا ذوالجناح نے اپنے زانو موڑ دیے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے, سجدے میں سر رکھا اور سر رکھنے کے بعد کہا الہی وفائے تو عہدک. توجہ رکھنا. مصائب کے فقط 2 جملے عرض کروں گا. الہی وفائے تو عہدی اوفے بعہدک. مالک میں نے اپنے عہد کو پورا کیا, اب تو اپنے عہد کو پورا کر. آیت یاد آئی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. اب آیت سمجھ میں آئی. میرا مولا یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ اتنے میں لشکر میں شادیانے بجنے لگے, زمین کانپنے لگی. سید سجاد کو شہزادی زینب نے جگایا. بیٹے دیکھو باہر کیا ہو رہا ہے. سجاد نے پردہ اٹھایا, لوگ نہضت پہ نگاہ کی اور کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین شہید ہوئے. بس میرے دوستو, میرے عزیزو, اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا. حسین شہید ہو گئے. وہ قافلہ سالار شہید ہو گیا جو کربلا سے قافلے کو لے کے چلا تھا, اور اب قافلہ سالار زینب ہے. پردیسیوں کی شام آ گئی, غریبوں کی شام آ گئی, بیواؤں کی شام آ گئی, لاوارثوں کی شام آ گئی, یتیموں کی شام آ گئی. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کروں کہ جس گھر سے پردے کا حکم نکلا تھا اسی گھر کی بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی, خیموں میں آگ لگا دی گئی. شام غریباں آئی اور دونوں بہنیں چلی. آخری جملے ہیں تقریر کے. دونوں بہنیں چلی, بچوں کو گنتی ہوئی چلی. مقتل میں اختلاف ہے, 18 بچے یا 15 بچے موجود نہیں تھے. مجھے بتلاؤ, تم نے گریہ کیا, تم حسین کی مصیبتوں پہ رو رہے ہو. مجھے ایک سوال کا جواب دے دو, یہ 15 بچے,
یہ کہاں گئے؟ جب مقتل لکھنے والوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کچھ بچے جب خیموں میں آگ لگی تو جل کر مر گئے، اور کچھ بچے گھوڑوں کی ٹانپوں سے کچلے گئے۔ بچے گنے جا رہے تھے، بچے گنے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ دو بچوں کو دونوں بہنوں نے ایک درخت سے لپٹے ہوئے دیکھا، قریب گئی، ہاتھ لگایا، اور بے اختیار ایک بہن نے دوسری بہن سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لاشا اٹھایا بچوں کا، جلے ہوئے خیموں کے اندر لا کے رکھا، اور اب بچوں کی گنتی شروع ہوئی۔ یہ ہے آخری مرحلہ اس گفتگو کا، بچوں کی گنتی شروع ہوئی۔ ان بچوں میں وہ بچی موجود نہیں تھی جسے حسین بہت چاہتے تھے، اور جب حسین جا رہے تھے تو حسین یہ کہہ کے گئے تھے کہ سکینہ، میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں اپنے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے ایک پیاری سی بچی دے دے جسے میں بہت چاہوں، جسے میں بہت پیار کروں، اور میرے مرنے کے بعد وہ تماچے کھائے میں صبر کروں۔ وہ بچی موجود نہیں تھی۔ شہزادی زینب پکارتی ہوئی چلی، سکینہ سکینہ اگر میری آواز سنو تو لبیک کہو، سکینہ اگر میری آواز سنو تو لبیک کہو۔ فوج یزید کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں نے